ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوشیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی۔ دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہاں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی، اور اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے عزت دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی حفاظت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، چاہے پہلوان ہو چاہے وزیر ہو۔ جب جس دین زندگیوں سے نکل گیا تو گھر گھر مسائلستان ہے۔ مسئلوں کا حل پیسوں سے نہیں ہے بھائی، مسئلوں کا حل حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہے بھائی، مسئلے حل کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ مسائل کو حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ حالات کو سنوار دے کوئی خراب نہیں کر سکتا، اللہ حالات بگاڑ دے کوئی سنوار نہیں سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی اللہ اور امر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ کتنا رونا ہے، حالات خراب ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، تو حالات سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو رجوع کریں کس کی طرف؟ معاملہ کس سے ٹھیک کریں؟ اللہ سے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ بارشوں کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، ضرورت کے وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو لوگوں پر خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کریں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو حکمران دین والے، ایمان والے، حیا والے، اخلاق والے، تقوی والے، جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، جن میں جنت کا شوق ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، اس کا یقین ہوتا ہے، اہل حکمران ہوتے ہیں، اہل حکمران ہوتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر مردوں کی چلتی ہے، عورتوں کی نہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو اپنی خواہشات پہ خرچ کریں، جو تقریبات پہ خرچ کریں، جو فنکشنوں پہ خرچ کریں، جو دکھلاووں پہ خرچ کریں، جو تعمیرات پہ خرچ کریں، تعمیرات پہ خرچ کریں، جو مال کو ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں، تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشوں کا نظام درم برم، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حکمران نااہل ہوتے ہیں، جن میں اللہ کا خوف نہیں، جن میں آخرت کی فکر نہیں، جن میں انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے صرف اپنا پیٹ ہے، اپنی غرض ہے، اپنی خواہشات ہے، اپنی شہرت کا جذبہ ہے، اپنا بڑا بننے کا جذبہ ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نااہل حکمران ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر مردوں کی نہیں، پھر عورتوں کی چلتی ہے، پھر عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ نظام اللہ کا چل رہا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، جیسے گرمی کا نظام اللہ کا ہے، سردی کا نظام اللہ کا ہے، بارشوں کا نظام اللہ کا ہے، چاند سورج کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں، حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ یہ زمین اللہ کی مانتی، یہ سورج اللہ کی مانتا ہے، یہ سمندر اللہ کی مانتا ہے، یہ بارشیں بادل اللہ کی مانتے ہیں۔